اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ آپ کی جو ریگولر پرچی ہیں ان کا میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ پرچیاں عموماً جو آئی ہوتی ہیں میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر ایک ورڈکٹ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں گے ان کے لیے میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے اس میں مزید تفصیل میں جانے کا تو آپ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں۔ دیکھیں، پسند کی شادی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو قائل کرنا ہے، اور جہاں آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ماں باپ کو قائل کرنا ہے۔ باقی کوئی وظیفہ، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر لیں۔ استخارہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس میں تو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو کروا دے، یہاں تو آپ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہی کروا۔ تو اس طرح کا تو کوئی وظیفہ نہیں جس میں آپ زبردستی ایسے معاملات کروائیں۔ بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے جو 3 وظائف ہیں وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 3 وظائف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ باقی دعا کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ دینی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلانا کیسا ہے؟ یہ ماؤتھ ساؤنڈز چل رہی ہوتی ہیں عموماً، جو نشید ہیں وہ میوزک نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو ہلکا سا کوئی میوزک بھی چلائے تو اس کے اوپر ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے۔ باقی یہ جو ڈھول ڈمکا قوالیوں والا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں۔ بالکل احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میرے نزدیک درست ہے۔ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا، یعنی زمین سے نکل سکتا ہے لیکن جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں ہی جائے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد یہ کہ بغیر طاقت کے تم نکل نہیں سکتے، تو اس سے راکٹ ثابت کیے انہوں نے۔ بھئی راکٹ سے وہ نکلے تو ہیں، مال زمین سے نکلے، یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو واقعہ معراج کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کو عذاب کی حالت دکھائے گی وہ فیوچر تھا؟ جی فیوچر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ پاسٹ بھی دکھا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو، فیوچر بھی دکھا سکتا ہے۔ تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی چیزیں دکھائی ہیں۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں بھی فیوچر دیکھا ہے۔ آپ نے دجال کو دیکھا ہے کعبے کے گرد گھومتے ہوئے، اندر نہیں انٹر ہو سکے گا، ارد گرد گھومے گا۔ اور پاسٹ دیکھا ہے آپ نے، کئی انبیاء کرام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ انبیاء تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا ہے، جبکہ مولوی مجھے بولتا ہے کہ کنیت نام نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، رکھیں، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ابو تراب بالکل درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بھی تو کنیت سے ہی ان کو بلایا جاتا ہے نا، نام تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، لیکن احادیث کی کتابوں میں بھی عبد الرحمن تو کہیں نہیں لکھا ہوا، ابو ہریرہ ہی لکھا ہوا ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے کسی سے قرض کی رقم واپس لینی ہے اور اس کی واپسی کی امید بھی نہیں، مگر ہمیں اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہیں، زکوٰۃ آپ تب ادا کریں گے جب وہ آپ کی ملکیت میں واپس آئے گی۔ اگرچہ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے نا اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی مقروض ہے، اس نے تو نہیں دینی، لیکن شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں، جب وہ رقم آپ کو مل جائے اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر دیجیے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں بھی تو آپ نہیں دینی ہے تو ابھی ساتھ ساتھ دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی مال ختم تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا پی لیا،
یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈ حرام ہے جبکہ کسی اور مکتب فکر کا اس پر فتویٰ نہیں ہے. جی فتویٰ ہے، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، جن کے فرقے کے مفتی سب سے زیادہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں، ان کے اپنے فرقے کے سب سے بڑے کا فتویٰ ہے ریٹن میں. دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب جو سب سے زیادہ لبرل عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں، حالانکہ ان کے اپنے چینل پہ چل رہے ہیں، ان کو تو بتایا بھی نہیں ہوگا کسی نے. میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں، کچھ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کہ پیسے کم کرو، ان سے زیادہ پیسے مانگنا جائز ہے؟ یعنی پیسے آپ زیادہ مانگ کے تاکہ وہ کم کروائیں تو بیچ میں گنجائش ہو تو وہ تو آپ کا رائٹ ہے. وہ جو آپ زیادہ مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ مانگیں اور اتنے آپ کو مل جائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اسلام نے کوئی پروفٹ کی شرح مقرر نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان پہ موبائل کی ریپیئرنگ کا وہ خرچہ نہیں ہوگا جو بڑی دکان کا ہے. کوئی بڑی دکان کے کرائے بھی زیادہ ہیں، اسلام آباد میں کرائے زیادہ ہیں، تو اسلام نے پروفٹ کی کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے سوائے ان چیزوں کے جو گورنمنٹ ریٹ نکال دے. وہ ظاہر ہے ان چیزوں کے تو نہیں نکالے ہوتے. تو آپ اپنے فن کے اعتبار سے جو بھی رقم چارج کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن کام ٹھیک کر کے دیں. اب دیکھیں یہ ایئر کنڈیشن فٹنگ کرنے والے جو لوگ ہیں کتنی دو نمبریاں کرتے ہیں اس کام کے اندر، پیسے بھی پورے لے جاتے ہیں اور کام بھی خراب کر کے جاتے ہیں. اگر پیسے وہ پورے لے کے جائیں، کام ٹھیک کریں تو کوئی غم نہ ہو انسان کو. پیسے بھی وہ ٹھیک لے کے جائیں، کام بھی خراب کر کے جائیں، صحیح طریقے سے لیکیج نہیں دیکھ کے جاتے، چھوڑ جاتے ہیں. الٹیمیٹلی کچھ مہینوں کے بعد وہ لیک کر جاتا ہے اور پھر آپ کو کہتے ہیں 8,000 کی گیس ڈلے گی، اور پھر ڈالتے ہوئے 2 نمبری کرتے ہیں. صحیح طریقے سے نٹ کو نہیں کسا ہوگا یا نٹ کس دیا، اس کو کستے ہوئے ٹارک رینچ صحیح والا یوز نہیں کیا، زیادہ کسا گیا، اس نٹ میں ہیئر لائن کریک آ گیا جس میں سے آہستہ آہستہ وہ نکلتی رہی گیس. اگلے سیزن تک گیس نکل گئی، پھر اگلے سیزن 8,000 روپیہ اور تو ٹھک گیا. تو اس طرح کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا کا ترجمہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کیا صرف ترجمہ یاد کر کے دعا مانگے؟ جی مانگے، اور ساتھ عربی بھی یاد کرتے رہے، سب کچھ یاد ہو جائے گا. آج اگر گورنمنٹ وظیفہ لگا دینا کہ بلو کارڈ جس نے یاد کیا اسے مہینے کا 1,00,000 روپیہ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، ایس مہینے کا بھی 1,00,000 لے لینا تسی نے، اگلے مہینے تک بھی نہیں جانی کر. کیا نماز قضا پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. توبہ کرنی لازمی ہے، توبہ کریں اور نماز آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ کوئی سزا نہیں، معافی ہے. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن بتانا تو ضروری ہے نا. چھپا کے تو نہیں شادی کر سکتے، ورنہ آپ مر جائیں گے تو وہ دوسری بیوی کو کس طرح تقسیم ہوگی جائیداد؟ جب تک کہ وہ بیوی ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی تو یہ چھپ چھپا کے نہ ہو. اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا جبکہ ہم کہتے ہیں تورات و انجیل تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کتابیں نہیں بدلیں گی. اس سے مراد ہے کہ اللہ جو حکم فرماتا ہے نا، اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. مثلا اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اب یہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج دے اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں، تو ہم کہیں گے یہ کلمات کفر ہیں، یہ محال ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں بدلیں گی. وہ اللہ کی کتابیں اگر کوئی بدل بھی دے، اللہ کا حکم تو نہیں بدلا. آج قرآن کی تفسیر لوگوں نے بدل دی، ترجمے میں نے آج آپ کو بتایا کتنے بدل دیے انہوں نے، تو کیا اس سے حکم ختم ہو گیا؟ اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بابوں کو پکارنا لکھ دیا ہے تو کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ترجمے میں ڈنڈی ہے تو وہ ترجمہ بدلا ہے، اللہ کا کلام نہیں بدلا. رہا تورات اور انجیل، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی،
کیوں کہ اگر وہاں کتابوں میں کوئی گڑبڑ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے اصلاح فرما دیتا تھا. اب چونکہ ختم نبوت کی برکت سے کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، لہذا اب اگر کتاب تبدیل ہوتی تو وہ پھر ٹھیک کیسے ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا کہ اب میں حفاظت تو انسانوں سے ہی کرواؤں گا، لیکن اس کتاب میں رد و بدل نہیں ہونے دوں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بندش کے بارے میں بتائیں، کیا بندش ہوتی ہے؟ بندش کوئی نہیں ہوتی، پاکستانی ہارڈر عام ہے، ہر ایک بندے کے اوپر بندش ہوئی ہوئی ہے ہارڈر عامی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہارڈر عامی ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ہر چند روز بعد ختم شریف کا اہتمام ہوتا ہے. مجھے شک ہے، مسجد والے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نام کا لنگر ہے یا غیر اللہ کے نام کا. شک ہے تو بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی ضروری ہے؟ ضرور ہے، آپ نے کھانا ہی ہے ادھر سے، چھوڑو یہ رہا. ہاں سنتا کارا آ کے پڑھو نا. دیکھ کھڑک دی ہے، خوشبو آندی ہے، خام خواہ پھر بندہ اتنے کہتا ہے میں بہ جاؤں. کیا نماز میں تیسری رکعت میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. یہ انفیوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہوا ہے، نہ انہوں نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی ہوئی. بخاری میں واضح موجود ہے کہ 2 رکعتوں سے اٹھ کر بھی رفع الیدین نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. ہاں جی. اور اسی طریقے سے وہ جو 10 صحابہ والی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ابو حمید سعدی کی، اس میں باقاعدہ یہ رفع الیدین موجود ہے. بخاری میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے. اور یا کی جو کرامات ہیں ان میں تمام جھوٹی کہانیاں ہیں یا کوئی سچ بھی ہیں. جی جو سچی ہیں، جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں. باقی جو آپ یہ سن رہے ہیں نا وہ زیادہ تر جھوٹی ہیں. یہ بھی میری ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی، 8 بزرگوں کی 8 جھوٹی کہانیاں. نہ صرف وہ کہانیاں جھوٹی ہیں بلکہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں. آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کریں اور ہم یہ کہیں کہ سچی میں ہو گیا. اگر سچی میں ہوا ہے تو میں ان لفظ بھی پنجابی دا بولنا چاہتا تواڈے بزرگاں واسطے، تو یہ کام کرتے رہے. وہ جھوٹ ہے سب. بیوی کو طلاق کون سے ایپ بالکل ظاہر ہونے پر دی جا سکتی ہے؟ بیوی کو طلاق کسی صورت نہ دیں بھائی. ہاں سیدھی سی بات ہے. کوئی ایک ایکسٹریم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں بدکاری میں انوالو ہو، اور بدکاری سے مراد وہ ایکسٹریم بدکاری، صرف افیئر چلانا نہیں. افیئر چلا رہی ہے تو اس کا علاج کی کوشش کریں. کئی لوگوں کا کروایا علاج ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ موبائل عذاب لینا اس کے ماں باپ کو انوالو کریں کہ یہ حرکتیں کر رہی ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی انسان کی بچی بن جائے گی. قبر کے اندر بلاک لگانا اور اس کے اوپر سیمنٹ کی تختی لگانا، نہیں اس طرح نہیں کر سکتے. اوپر تختی وغیرہ نہیں لگا سکتے. باقی جو قبر کو پکا کرنے سے منع کیا گیا وہ اوپر سے اس کو پکا کرنے سے منع کیا گیا. اندر جو اینٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے قبر نہ بیٹھے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. اوپر سے اسے پکا کرنا اس اعتبار سے کہ اس کے آثار کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ پکا قسم کا مقبرہ بنانا، اس کی ممانعت ہے. باقی قبر کا نشان رکھنا یہ تو سنت ہے. اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. پچھلے دنوں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر پکی کروائی تھی، اس پہ تفصیلی ویڈیو آئی تھی میری. اگر دل میں غصہ آئے اور زبان سے اظہار نہ کریں پھر بھی گناہ ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. یہی تو مومن کی نشانی ہے. قرآن میں آیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں. بالکل پینا چاہیے غصے کو. حالت سفر میں باجماعت عصر کی نماز کے بعد کیا میں ظہر پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، باجماعت جو عصر کی نماز ہو رہی ہے نا، اگر آپ کی ظہر رہتی ہے تو آپ اس کے پیچھے ظہر پڑھیں. اگرچہ امام عصر پڑھا رہا ہے، آپ کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. البتہ مغرب عشاء کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مغرب کی رہتی ہے اور آگے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ مغرب پڑھیں، پھر آپ عشاء پڑھیں، مغرب بعد میں پڑھ لیں. عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، عورت کی ایسی حکمرانی جس میں اوورآل وہ بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو، وہ تو بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب پرشیا کی عورت حاکم بنائی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. اور وہی ہوا. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں پرشین امپائر بھی تباہ و برباد ہو گئی، مسلمانوں کے پاس آ گئی. اسی حدیث کو بخاری میں ایک صحابی نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کے ساتھ شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف
جنگ کروں. لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے وہ فلاں نہیں پا سکتی. تو میں پھر حضرت عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا. آپ دیکھیں کافروں والی حدیث اس صحابی نے حضرت عائشہ پہ لگائی ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کافروں والی ہے, یہ مسلمانوں والی ہے, اصول پہ بات ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی وجہ سے بچ گیا اور میں نے پھر حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا, اور پھر جنگ جمل کا جو اینڈ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس اعتبار سے جو اوورآل حکمرانی ہے وہ تو منع ہے جبکہ ایک حکومت والا معاملہ ہو. البتہ اوورآل جو حکمرانی ہے اس کے انڈر جو عورتوں کے معاملات یا کسی خاص معاملے کے لیے عورتوں کے سپرد حکمرانی کو کرنا تو وہ جائز ہے. بلکہ ہمارے جو اس ماڈرن دور کے اندر اگر کوئی عورت پرائم منسٹر بھی بنتی ہے نا, اس کے اوپر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا, کیونکہ یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے. نہیں, وہ تو بیچارہ ایک مورا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ اگلے بادشاہ ہوتے تھے جو کہتے تھے سر قلم کر دو. یہاں تو روزانہ صحافی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سر قلم کر کے رات کو سوتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر یہ واقعی حکمران ہو, کسی صحافی کی جرت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات پرائم منسٹر کے اوپر لگائے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے 10-12 سالوں میں, آپ نے دیکھا نہیں. اور جن کے خلاف بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے, اور جب بولتے ہیں تو اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک, تو وہ ہے نا, ان کے اوپر کوئی عورت نہیں بننی چاہیے, یعنی کوئی عورت آرمی چیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ مانا. پرائم منسٹر بیچارہ بولا بالا سے, چیف منسٹر بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں, چھڑ دو مریم نواز نو. کیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین حضور کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتی تھی؟ اگر ہاں تو اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ سارے مجرم حنفی ہیں اس مسئلے میں. پڑھتی تھی. آج بھی یورپ میں, امریکہ میں, پورے سعودی عرب میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز. یہ ان ظالموں نے جو ہے نا یہ حق عورتوں سے چھینا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا نہیں بہتر آیا نا جی حدیث میں, بالکل ٹھیک ہے, بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا. یہ اتنے ظالم ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر عورتوں کو مساجد میں خصوصاً جمعے کے خطبوں میں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی تزکیہ نفس ہونے کا. کوئی 2-4 باتیں تو دینی پروگرام تو دیکھیں گی نا, گھر میں تو بیٹھ کے انہوں نے ڈرامے دیکھنے, تو مسجد میں لے کے جائیں. اہل حدیث کی مساجد اس اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے پردے کا بھی فل اہتمام کیا ہوتا ہے. البتہ اعتکاف کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے کہ اس دور میں جو کیمرے کا فتنہ ہے اس میں 10 دن کے لیے کسی عورت کو ایسی مسجد میں چھوڑنا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ویڈیوز بنائے گا, تو اس سے بہتر ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے. اور اگر ایسا خطرہ نہیں تو عورت کو بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے. کیا برائلر مرغی حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ فارم والے انہی مرغیوں کا فضلہ زندہ برائلر مرغیوں کو کھلاتے ہیں. اور بھئی یہ شریعت مرغیوں کے اوپر تو نہیں اپلائی ہوتی, اس فضلے کو تو چھوڑ دیں. عام جو آپ کی گھر کی مرغیاں ہیں وہ بھی تو چھپکلی کیڑے مکوڑے نہیں کھاتی ہیں, ان کے اوپر تو شریعت نہیں اپلائی ہوتی نا, سب کچھ کھاتی ہیں تو وہ حلال ہے, ان کے اوپر شریعت اپلائی نہیں ہوتی. ویسے اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو چند دن کے لیے اپنی مرغی کو آپ باندھ کے کوئی اس طرح کی خوراک کھلائیں جو آپ کی ہے. کوے کو نہیں باندھنا آپ نے, ہاں کوے کو نہیں باندھنا. کوے کو آپ بے شک 1 مہینے کے لیے بھی باندھیں, کوا حرام ہی ہے, وہ گوشت خور ہے, وہ حلال میں نہیں آتا. کیا احتراماً کسی بڑے کے گھٹنے کو ہاتھ لگانا مناسب ہے؟ بالکل لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حد رکوع نہیں جھکنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ سوچ رہے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. آپ کا بڑا جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, آپ زمین پہ بیٹھے ہیں, آپ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ماں ہے, باپ ہے, چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاؤں بھی چوم سکتے ہیں. حد رکوع تو نہیں جھک رہے. آپ چرپائی کے اگر ایک کنارے پہ بیٹھے ہوں اور پاؤں ایسے چوم لیں یا ہاتھ چوم لیں تو حد رکوع تو نہیں جھک رہے. حد رکوع جھکنا حرام ہے. حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب سے طریقہ پوچھیں. لو جی طریقہ پھر سامو کہ بغیر جھکے ہوئے پاؤں کیسے چومے جا سکتے ہیں. اور جا کے سیدھا پیر دے بھی تھلے وڑ گیا سی. دیکھیں پیر چومنے پہ نہیں, پیر کے نیچے گیا, وہ نیچے جا کے اس نے ایسے چوما ہے. چشتی رسول اللہ اور دوسرے کلمے کا دفاع کر رہے ہیں بڑے بڑے عالم, تو آپ ان کے پیچھے نماز. میں نے آج تک الحمدللہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے.
بالکل ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ آپ نے ان کو چندہ دینا ہے. میں نے کب یہ کہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا. رہی عام بریلوی یا دیوبندی عوام، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہے تو اس لیے یہاں کے بیٹھے ہوئے نا. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہونے سے پہلے بریلوی دیوبندی تھے؟ تھے نا. ہاں تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ ادھر آ گئے. تو میں سارے دیوبندیوں کو کس طرح کہہ دوں کہ وہ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ تو جو علماء واقعی دفاع کر رہے ہیں کیمرے پہ آ کے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جائز پڑھایا انہوں نے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، نہ چندہ دینا ہے ان کو. کیا والدین کی خواہش کے خلاف اپنا پروفیشن اختیار کرنا ان کی نافرمانی ہے؟ میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یار یہ ماں باپ جو ہے خام خواہ زبردستی کرتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، جو مرضی آپ کریں. معروف طریقے سے چلنا ہے، پروفیشن آپ نے خود اڈاپٹ کرنا ہے. مثلا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میرے ماں باپ نے پورا زور لگایا میٹرک میں کہ میں ایف ایس سی میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں، اور میرا انٹرسٹ زیرو تھا. اگرچہ آج مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ پتا ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے. میرا انٹرسٹ انجینئرنگ کی فیلڈ میں تھا، تو میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تو نہ میرا میرٹ بننا ہے اور نہ میں پڑھ سکوں گا. اگر پڑھانا ہے مجھے آپ نے تو اس فیلڈ میں پڑھائیں، مجھے امید ہے اس میں میرا میرٹ بھی بنے گا، کیونکہ یہ میری شوقیہ ایک فیلڈ ہے. تو آج وقت نے ثابت کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو بعد میں ہو گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں ڈاکٹر بن کے یہ کچھ مولویوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. ڈاکٹر تو بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ وہ نہیں ہوتی جو انجینئرز کی ہوتی ہے. انجینئرنگ اپلائیڈ سائنسز ہے، ان کو کمپیریٹیو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے. 50 جگہ ان کا بیک وقت دماغ چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر تو بیچارے رٹے مارتے رہتے ہیں، اتنا ان کا سخت قسم کا کورس ہوتا ہے. انجینئرنگ میں دماغ آپ کا کھلتا ہے، آپ میتھمیٹکس کے گرد گھومتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے معاملات کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر. مرد سر کے بال کتنے لمبے رکھ سکتا ہے؟ اتنے رکھ سکتا ہے کہ کندھے سے نیچے نہ جائیں. کندھے سے نیچے چلے گئے تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں نے کندھے سے اوپر کر لیے تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے. مسلم شریف میں موجود ہے، امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا دیے تھے کندھے تک، کیونکہ ان کے لیے تو اب کوئی مرد نہیں تھا جس کے لیے وہ زینت کرتے. تو انہوں نے ایک تو اپنا سر بھی ہلکا کر لیا اس حوالے سے کہ چلو تھوڑے بال سنبھالنا بھی آسان، لیکن کندھے سے نیچے نیچے ہوں گے. اور مرد نے کندھے سے اوپر اوپر، زیادہ سے زیادہ کندھے کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں. یہ جو آپ کو لمبی لٹوں والے جو پیر فقیر نظر آتے ہیں، سب حرام ہے اس طرح کے بال رکھنا سب کے نزدیک. جب ہم دعوت دیتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے بڑوں نے حضرت علی کو گالیاں دی ہوئی ہیں، ہاں ان کے بڑوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی ہوئی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. یہ تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ آپ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ اور اہل بیت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. گالی کھانا سنت ہے، اور سنتیں تو پتہ ہے نا لوگوں کو، جی فلاں چیز کھانا سنت، فلاں گالی کھانا بھی سنت ہے. ہاں اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے نا. اگر میں کسی کو رفع دین کے بارے میں بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باء اجداد سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کو ان سے زیادہ علم ہے. ان کو کہ بالکل دیکھیں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی تو آیا ہے نا. اگر علم میں سے یہ نکالا ہے انہوں نے تو یہ رفع دین تو چھوٹی بات ہے. اور دوسرا ان کو بتایا کریں واقعی ہمارے بزرگ غلط نہیں تھے، اسی لیے تو دیکھو عبد القادر جیلانی رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. ہاں غداری تو کی ہے ان قادریوں نے، باپا جانی ہو یا احمد بریلوی ہو یا اشری تھانوی ہو، کہ یہ سارے عبد القادر جیلانی کو پیرانے پیر کہتے رہے. وہ رفع دین سے پڑھتے نہیں جی، وہ عملی تھے. تو تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی، مرید انفی. اور پیر کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، جو پیرانے پیر ہے. یعنی آپ کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. ان کو کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے بزرگوں کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. اور یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے. واللہ نہ تو ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی رتی برابر ہمدردی ہے، نہ امام شافعی کے ساتھ، نہ امام مالک کے ساتھ. ہم تو اس کی بات مانیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں چونکہ آپ کے نزدیک یہ بڑے بڑے نام ہیں، اس لیے ہم آپ کو ان ناموں کا حوالہ دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی دکھ کی چیز ہے کہ ہم آپ کو قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ انکار کر دیں گے. ہم آپ کو بابوں کا حوالہ دیتے ہیں. ادروائز ہمیں رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کا حوالہ دے کے آپ کو بات منوائیں. وطر ایک پڑھنا جائز ہے، اور وطر کی دعا کھڑے ہو کر کس طریقے سے مانگی؟ ایک جائز ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک جائز ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے 3 وطر پہ پایا، لیکن ایک بھی جائز ہے. تو ایک جب پڑھیں گے تو جس طرح آخری رکعت ہوتی ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے آپ.
دعا آپ نے رکوع سے پہلے مانگنی ہے اور ہاتھ باندھ کے ہی مانگنی ہے. ہاتھ اٹھا کے جو دعا ہے رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ کے لیے ہوتی ہے، قنوت وتر کے لیے نہیں ہوتی. صبح کی نماز فجر کی سنت جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھیں، بالکل موجود ہے، المستدرک للحاکم میں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، حاکم کی سند صحیح ہے. نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. تو یہ تو نے کون سی 2 رکعتیں اور پڑھی ہیں؟ اور یہ واقعے کا اتنا حصہ بخاری میں بھی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری فجر سے پہلی والی جو 2 رکعتیں تھیں نفلی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں. تو آپ خاموش ہو گئے. خاموشی ہی مہر ہے، حدیث تقریری ہوگی. ایک ساتھ جب متعدد مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوں تو کیا سب کا جواب دینا فرض ہوگا؟ نہیں، فرض تو کسی کا بھی نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے. فرض نماز پڑھنا ہے اور وہ ہے پریکٹیکل جواب اذان کا. البتہ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں تو سب کچھ ہو گیا، ساروں کا کوئی ضروری نہیں. انسان مسافر کتنے کلومیٹر کے بعد بنتا ہے اور نماز قصر کر سکتا ہے؟ 19 دن سے کم کے لیے اگر کہیں جائیں آپ، بخاری میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں اس کی جو مسافت ہے وہ 3 فرسخ آئی ہے، 9 میل، آلموسٹ 20 کلومیٹر، چونکہ عربی مائل جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، نوٹیکل مائل کے برابر آلموسٹ ہوتے ہیں. نماز قصر پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے میری. نماز جمعہ کے خطبے کے درمیان دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کے تو ثابت نہیں، ویسے آپ دل میں ضرور دعا مانگیں، بلکہ امام بھی دوسرے خطبے میں دعائیں مانگتا ہے، اس کے ساتھ آمین بھی کہیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، لیکن احادیث کے بارے میں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ہے، کیوں نہیں ہے؟ قرآن جو محفوظ ہے وہ اس صورت میں کہ قرآن کی ایگزیکیوشن کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے وہ بھی محفوظ ہو. مثلا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ میں نے نماز کہاں سے پڑھنی ہے؟ تو وہ سنت کے ذریعے پتہ چلے گی، احادیث کے ذریعے پتہ چلے گی. البتہ یہ بات درست ہے کہ اس میں جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہوئیں، کمزور روایتیں بھی، اسی لیے تو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور آج یہ مسئلے ٹیکل ہیں، یہ خام خواہ بریلوی دیوبندیوں کی طرف سے عموماً مسائل اٹھائے جاتے ہیں کہ جی وہ کون سی حدیث پڑھیں، یہ پڑھیں، ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی نچوڑ نکال کے حدیث کا نکال دیا. جی نچوڑ ہی کڈیا نے. بار شریعت میں پتہ آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں، جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں. انہوں نے نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو انہوں نے کئی احادیث لکھی، نماز کی یہ فضیلت، نماز کی یہ فضیلت، رکوع کی یہ فضیلت، قیام کی، سجدے کی، یہ سارے فضائل. آپ حیران ہوں گے، نماز کا طریقہ نہیں انہوں نے لکھا اس میں. فقہ کی کتاب ہے، نماز کا طریقہ نہیں. حدیثیں انہوں نے فضائل پہ لکھی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نوٹ، یہ احادیث لکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم احادیث سے نماز کا طریقہ بھی ثابت کریں. وہ کام ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم وہ والی حدیثیں یہاں نہیں لکھ رہے، طریقہ ہم ڈائریکٹ لکھیں گے. دیکھو طریقہ ڈائریکٹ لکھا جائے اور آگے پیچھے دیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، اتحیات یہ پڑھنی چاہیے، وہ حدیثہ تو لکھا ہے کیونکہ پتہ سی انہوں نے. اور بخاری مسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں پتا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بلی مار دو نال ہی. تو حدیث کی حفاظت قرآن کی حفاظت میں شامل ہے. باقی جو اس میں ضعیف اور ضعیف اور صحیح کا جو چکر ہے وہ بیان ہوا ہے، اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، انٹروڈکشن آف حدیث. نعت پڑھنے کے دوران جو پیسے دیے جاتے ہیں کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں اگر وہ ڈیمانڈ نہ کرے، آپ اپنے شوق سے دیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدمت کر سکتے ہیں. غریب لوگ ہیں وہ بےچارے، خدمت کریں ان کی، لیکن کسی شرکیہ نعت کے اوپر نہیں، اچھی نعت پڑھنے میں. باقی یہ جو ویلے وغیرہ اس طریقے سے لٹاتے ہیں یہ تو معیوب ہی لگتا ہے. یہ تو اب ان کے علماء خود بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ایک مجرے والا کام ہی شروع کیا ہوا ہے انہوں نے. ہاتھ میں پکڑائیں عزت کے ساتھ. مصباحی صاحب جس ویڈیو میں کہہ رہے تھے نا کہ انجینئر کو یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں لوگ آ کے نوٹ پکڑا رہے تھے، تجھے سامنے فنڈنگ ہو رہی ہے.
مجھے کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ دے گیا ہے تو کیا میں اسے ایسے ہی مارکیٹ میں آگے چلا سکتا ہوں؟ نہیں جی بھائی، جب آپ کو پتہ چلا اب آپ آگے دھوکہ نہیں کر سکتے. انہوں تندوری سٹو یا مصباحی صاحب نو دے دو، انہاں سے جعلی نوٹ ہی رکھو. علی بھائی تعویذ پہننا جائز ہے؟ تعویذ پہننا تو جائز نہیں، تعویذ کرنا اس اعتبار سے کہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ بخاری مسلم میں سنت ہے، باقی نہیں. لاٹری ڈالنا حرام ہے. لاٹری سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ ایک بندے کی نکلے گی باقی کے سارے کے پیسے ڈوب گئے، وہ تو غلط ہے. لیکن جو کمیٹی ہوتی ہے جو باری باری سب کو ملتی ہے اور اس میں پیسے ڈوبتے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے. میری تنخواہ میں اپنا خرچہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکال کر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. آپ بتائیں میں فتنے سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ فیملی والے سب تانے دیتے ہیں. نہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے سارے ہی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. بھائی اپنے لیے بھی جوڑ کے رکھیں، سارا تو نہیں نکالنے کا حکم، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کو ترغیب دلائی جائے. اپنے لیے جمع پونجی بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں. میں نے اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزن کو سمجھا دیا، پر میرے بڑے امی اور ابو کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں، اور آپ کی ویڈیوز دکھاؤ تو برا بھلا کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو. آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں، ہاں آپ نے کہنا دسو میں کتنے غلط ہوں. تو کچھ نہ کچھ تو الزام لگائیں گے نا. انہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایک الزام لگائیں، آگے چلتے ہیں، اللہ کا نام لے کے پتہ چل جائے گا کون غلط ہے. اور پھر اگر وہ کہ نہیں آگے نہیں چلنا، تو انہیں کہ پھر آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خام خواہ روند ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں تو تیار ہوں سمجھنے کے لیے. تو اس طریقے سے مجلس 50 میری دیکھیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے سارا سمجھایا کہ آپ نے کس طریقے سے دعوت کا کام لے کے چلنا ہے. باجماعت نماز میں صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حافظ زبیر لیزئی اور مبشر احمد ربانی کا اختلاف بھی واضح ہے. میرے خیال میں مبشر احمد ربانی صاحب کا جو موقف ہے نا وہ درست ہے. شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں سختی کا شکار ہیں، اگرچہ اہل حدیث کا مسلک وہی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، وہ سختی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک جینون ریزن ہے. چونکہ امام حنیفہ سے ائمہ محدثین کا اس حدیث کے حوالے سے اختلاف تھا. مبشر ربانی صاحب نے جو درمیان کا راستہ اختیار کیا وہ درست ہے کہ اگر دوسری صف کے اندر کوئی اور بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. وہ جو حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی، وہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور جان بوجھ کے آپ دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو جائیں. اگرچہ ان کے نزدیک بھی بہتر یہی ہے کہ آپ آگے سے ایک شخص کو پیچھے لے لیں تاکہ پیچھے بھی یعنی 2 بندے ہو جائیں اور ایک صف بن جائے، کیونکہ صف 2 بندوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ والا آپشن موجود ہے، لیکن یہ صرف اہل حدیث کی مسجد میں ہی آپ کر سکتے ہیں. حنفیوں میں آپ نے کسی کو آگے سے پیچھے کھینچا تو وہ آپ کو سال دے کے باہر جائے گا. پھر میں بجلی کا کام کرتا ہوں اور میری بجلی خراب رہتی ہے، کسٹمر کی بھی خراب ہو، وابڈا کے پوچھے بغیر میں کسٹمر کو خود سے ٹھیک کر کے دے دیتا ہوں. جائز ہے خود سے ٹھیک کر کے دینا، لیکن یہ نہ ہو کہ وابڈا والوں نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ پورا ہی کوئی نہ کریں. وہ شکایتیں تو آپ میٹ نہیں کر رہے، آپ اپنی دوستی جاریاں نبھاتے پھر رہے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وابڈا کے ملازم نہیں ہے. اچھا مجھے تھا کہ وابڈا کے ملازم ہے اور ان سے پوچھے بغیر. وابڈا کے اگر ملازم نہیں ہے تو بھائی آپ بجلی کی تاروں کو گھر کے اندر سے باہر سے تو ٹھیک کر سکتے ہیں، سوائے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے. سیل وابڈا کے ملازم کے بغیر کسی کو نہیں کھولنی چاہیے، ورنہ وہ میٹر بھی اتار کے لے جائیں گے. ہم شادی پر گئے اور ہمارے ٹیبل پر جو کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا ہے وہ ہم گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ جی لے کے چلے جائیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھر لے کے چلے جائیں. لیکن جنہوں نے وہ کھانا لگوایا ہے نا ان سے پوچھ لیں
یعنی وہ جن کی دعوت پہ آپ گئے ہوئے، خود سے نہ یہ آپ ایکشن لیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو پیچھے سے دینا ہو. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے نا پھر وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھجواتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ چوتھے محلے لے کے گھر چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں تو پھر لے جائیں، بالکل لے جائیں. والدین اگر زندہ ہوں اور وہ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ والد کو ڈر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بیٹا دوسرے بہن بھائی کا حق کھا سکتا ہے. والد کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، بے فکر رہیں. نہیں تقسیم کر سکتے، جائیداد مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں 1/3 مال میں سے گفٹ کر سکتے ہیں ایکولی. وراثت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. 2 بھائی لوڈو کھیل رہے ہیں، جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، اور پاس تیسرا شخص بیٹھا، کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ تینوں کے لیے حرام ہے. یہ جوا ہے جی، جوا ہے. میرے والد مجھ سے اس دنیا سے ناراض ہو کر گئے، جس کا مجھے بڑا دکھ ہے. کیا کروں کہ سکون قلب نصیب ہو جائے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے والد کے لیے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا. میری والدہ بیمار ہیں، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، ان کا فدیہ کس کو اور کس وقت دیا جائے؟ رمضان شریف میں آپ دے دیں 1 روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا کسی بھی غریب کو جس کو آپ سمجھتے ہیں. اس کے ایکویلنٹ رقم بھی آپ دے سکتے ہیں. فوت شدہ والدین کے لیے قبر کے عذاب اور ان کی مغفرت کے لیے بہترین طریقہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری تفصیلی ویڈیو ہے. عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم یہ مردوں والا، باقی جو وہ اختلافات ہیں وہ پردے کے اعتبار سے باقی چیزیں تو ہیں، لیکن طریقہ ایک ہی ہے. اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جو کہتے ہیں الگ ہے وہ خود مانتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں. اگر رفع الیدین کرنا بھول جاؤں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ سجدہ صاحب سنت چھوٹنے پہ نہیں ہوتا، واجبات کے چھوٹنے کے اوپر ہوتا ہے. اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ظاہری آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور خواب میں آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، تو ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھا نا، تو دل کی آنکھ سے دیکھا. تو مشرات میں کوئی عام انسان بھی زیارت کر سکتا ہے؟ عام انسان کا کوئی ثابت نہیں ہے جی، یہ جھوٹ ہے بزرگوں کے بارے میں. نماز میں درود کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے اللہم انی اسألک الحمد پڑھنا، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں جی، عربی میں جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، جب میں ان کی قبر پر جاتا ہوں تو کیا ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اگر میں قبر پر کوئی بات کرتا ہوں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، البتہ آپ سلام کریں گے تو وہ پہنچ جائے گا ان تک. باقی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں بس. مرنے کے بعد بندہ اپنے گھر والوں سے جا ملتا ہے، مگر حقیقی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. پھر وہ قبر والی جنت کون سی ہے؟ یہ دنیا ہی الگ ہے میرے بھائی، اس کی دنیا میں مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو برزخ کے احکامات ہیں ان پہ صرف ہم ایمان رکھتے ہیں، باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ مل جاتے ہیں جا کے. قادیانی فرقہ اگر مسلمانوں سے نکلا ہے تو باقی فرقوں کے پیچھے بھی نمازیں ہو جاتی ہیں، تو ان کے پیچھے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر کے اپنا باپ بدل لیا. جب انہوں نے اپنا باپ بدل لیا تو ایک کفر یا عقیدہ انہوں نے رکھ لیا، تو اسلام کا پٹا انہوں نے خود اتار کے نیچے پھینک دیا. ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک شخص کو ریلوے کوارٹر ملا اور وہ آگے سے اس کو رینٹ پہ دے دے 2-3 سال کے لیے، جی نوکری بھی فارغ ہو جائے گی آپ کی، یہ سب لیٹ کرنے کے اوپر اتنا بڑا جرم ہے، حرام ہے یہ. گھر میں میت پڑی ہو، مہمان باتیں کر رہے ہوں، کیا باتوں سے بچنے کے لیے علیحدہ بیٹھنا، سپارے یا یاسین پڑھنا جب تک کہ میت کا غسل نہ ہو جائے؟ باقی یہ ایکٹیویٹیز ہیں میرے بھائی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس موقع پہ نہیں ہے. فوراً آپ جو میت کے غسل اور باقی چیزیں ان کا اہتمام کریں. تو یہ علیحدہ سے بیٹھ کے ویسے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اسی وقت ہی آپ نے قرآن کھول کے پڑھنا ہے، تو وہ والی ایکٹیویٹی نہ ایسے لوگوں کے سامنے پرفارم کریں. ہاں آپ قرآن ترجمے سے کھول کے سائڈ پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہے، وہ تو اچھی مصروفیت ہے. انسان سے گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، ڈر ہے کہ یہ بات پھیل نہ جائے. ٹھیک ہے آپ توبہ کریں، بات پھیل جائے گی تو اللہ کے حضور تو معافی ہو جائے گی جب آپ نے معافی مانگ لی. باقی اس ڈر کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ آگے بات نہ پھیلائیں.
اللہ کرے وہ پردہ ہی رکھیں، لیکن اگر بات نکل بھی جائے تو توبہ پھر بھی آپ کی قبول ہے۔ سگریٹ، حقہ، نسوار حرام ہے، نجی ثواب کا کام ہے۔ یہ تینوں چیزیں ظاہر ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ کیا جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد کی گنبد کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ نہیں، خانہ کعبہ نہیں بنوانا چاہیے بالکل۔ دیکھیں ان انٹینشنلی ہم کتنی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کعبے کی تصویر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں۔ شرعی گرفت تو میں کوئی نہیں کہتا، لیکن اس سے عزت تو کم ہونے والا معاملہ ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسلح یوز نہ کریں۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کا مسلح یوز، سادہ ہونا چاہیے۔ کیا فوت شدگان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس حال میں؟ کوئی علاج نہیں ہے جی اس معاملے کا۔ باقی یہ جو دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اور کسی کو خواب آ بھی جائے تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ کیا ملائکہ نام رکھنا جائز ہے؟ ملائکہ دیکھیں یہ تو ملک کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ایک ملک ہوتا ہے، ملک تو اس کو کہتے ہیں نا سردار کو۔ تو ملائکہ ایک جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے کا نام رکھا ہوا ہے، تو مانے تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ایک آکورڈ سا لگتا ہے۔ باقی اس پہ کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ کیا دکان میں عام کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نسوار بیچ سکتے ہیں؟ جی نسوار نہ بیچیں، مہربانی کریں۔ جب ختم نبوت ہو چکی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ امتی نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ نبی امتی ہیں۔ یہ جو قادیانیوں نے دھوکہ دیا کہ امتی نبی تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، نہیں جی امتی نبی تو نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا امتی نبی ہے؟ امتی نبی کا مطلب ہے کہ وہ امتی بنے اور پھر نبی بنے، نہیں، وہ نبی پہلے سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ وہ نبی امتی ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ اس امت میں آنے والے دجال کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہوگا دجال، اور بنی اسرائیل نے ہی عیسیٰ ابن مریم پہ ظلم کیے، اور حضرت عیسیٰ کی اپنی دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ آخری عذاب کا کوڑا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کروائے گا، یہ اس لیے آنا ہے۔ ایک ہی مرتبہ مستقل شریعت اور کتاب کیوں نہ نازل کی گئی؟ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا، اور فرمایا وجہ اس کی کہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے اس کتاب کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ایک سنت ہے۔ جس طرح اللہ نے پریگنینسی کے لیے عورت کو چنا کہ وہ تکلیف کاٹے گی اور معیشت کی تکلیف مرد۔ آپ کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہو اور ایک دفعہ عورت، تاکہ برابری ہو جائے؟ ول آف گاڈ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ مجھے بتائیں کیا پیغمبروں کا محتاج تھا اپنا تعارف کروانے کے لیے؟ نہیں، لیکن اللہ نے پیغمبروں کو ایک ذریعہ بنا دیا۔ اب اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ پیغمبروں کے بغیر کیوں نہیں تعارف کروایا، ول آف گاڈ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کام کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ فرشتے اپنا رجسٹر بریلویوں کے خطبے میں بند کر دیتے ہیں یا دیوبندیوں کے؟ وہ تو انہوں نے رجسٹر بند کرنے ہی کرنے ہیں، جیسے ہی وہ تقریر شروع ہوگی، بعد میں چاہے انہیں کوفت اٹھانی پڑے ان کہانیوں کی، اسٹوریوں کی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ جیسے ہی خطیب ممبر پہ چڑھے گا انہوں نے رجسٹر بند کر دینے۔ بخاری مسلم میں آیا۔ کیا آج کے زمانے میں آنے والے وقت میں ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسے پورٹلز کا بند ہونا۔ بھائی یہ پتہ نہیں کس قرآن میں ملتا ہے، ہمارے کسی قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی اس بارے میں۔ باقی جو کھینچتان کے اسے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن و سنت میں، ایسی کوئی تعبیر بیان نہیں ہوئی بھی۔ باقی رہا ٹائم ٹریول والا معاملہ، تو نبی الاسلام کو تو ٹائم ٹریول کروایا گیا، مستقبل میں جا کے بتا دیا گیا، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ میرا عقیدہ معجزے کے بارے میں یہ ہے کہ معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا، ادروائز اگر سائنس کے ذریعے کوئی معجزہ بھی آپ ریپروڈیوس کر لیں، پھر نبی میں اور اس سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔
اور پھر نبی کی نبوت تو ہوگی فارغ، کیونکہ جب کوئی اور شخص بھی وہی کام کر کے دکھا دے تو وہ پھر نبی کہاں کا ہے؟ اگر جادوگروں کی رسیوں کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو وہ عصا ہے وہ ایک سانپ ہی نظر آتا تو کوئی فرق نہ رہتا، لیکن اللہ نے ایک سٹیپ طے کروایا کہ وہ رسیوں کو کھا گیا، اگرچہ وہ رسیاں بھی سانپ نہیں تھی، نظر کے دھوکے سے نظر آ رہی تھی۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، نہ تو واقعہ معراج سائنس ثابت کر سکتی ہے کیونکہ ہے ہی سائنس کے اپوزٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ سائنس کبھی بھی کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یوں ہاتھ لگا کے جوڑ نہیں سکتی، کیورنگ پیریڈ 8 سے 10 ہفتے کا چاہیے۔ وہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے بخاری میں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا۔ اشوب چشم وائرل ڈیزیز ہے، اپنا ٹائم لیتی ہے، نبی علیہ السلام نے تھوک لگایا اسی وقت صحیح ہوگی۔ اس طرح کی کوئی دوائی نہیں بنائی جا سکتی کہ آپ لگائیں اور اسی وقت وہ چیز ٹھیک ہو جائے، کیورنگ پیریڈ اپنا اس نے لینا ہی لینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دے۔ ایک دجال کی ایکسیپشن ہے اور وہ بھی ایک امت کی آزمائش کے لیے بتا دیا گیا، باقی یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کی مورت میں پھونک ماری، پرندہ بن گئی، یہ کام سائنس نہیں کر سکتی۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس وہ کام نہیں کرے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے۔ سائنس فزیکل فینومینا سے ڈیل کرتی ہے، اور ہمارے اس دور میں تو سائنس کے جتنے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ پرانے لوگوں کے اعتبار سے معجزے ہی ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومینا ہے۔ 8 سے 200 سال پہلے کا انسان زندہ ہو اور آپ اسے بتائیں کہ میں ابھی لائیو تمہیں مکہ مدینہ یہاں بیٹھ کے دکھاتا ہوں، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، 4-5 مہینے پیدل اور تو کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے دکھا دے، ہو سکتا ہے آپ کو غوث وقت مان لے۔ پرانے بزرگوں نے دکھایا نہیں دکھایا، ہم تو دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ حضرت گورا صاحب نے یہ ٹیکنالوجی دی نا آپ کو، تو غوث وقت تو پھر حضرت گورا صاحب ہوئے نا۔ تو آڑے بزرگ صرف ٹریناں روک دے رہے، ٹرین بڑی کوئی نہیں، نیچے نگاہیں مار کے تو 7 زمینیں دیکھتے رہے۔ تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودیہ سے، سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے، 1200 سال تک یہ وہاں جاتے رہے، کسی کو تیل نہیں نیچے ملا، نگاہیں مار کے۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا، اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں نا تو ہم ان کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ یہ کہتے ہیں وہ نیچے دیکھتے تھے، تو تیل کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے؟ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اس وقت جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے معجزات ہیں۔ یہ ایئر کنڈیشننگ کیا معجزہ نہیں ہے؟ یہ بجلی کا معجزہ نہیں ہے؟ لیکن سائنس کی ڈیفینیشن میں ان میں سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ ہاتھ جب اپنی بغل سے نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ کام سائنس نہیں کر کے دکھا سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی LED فٹ کر دے اور پیچھے کو بلب لگا دے اور آپ یوں کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے روشنی نکلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پیچھے کوئی نل فٹ کر دیں اور پیچھے کو ٹینکی لگا کے موٹر چلا دیں، لیکن اس گوشت کے اندر سے پانی نکالنا یہ نہیں ہوگا، وہ نبی کا ہی معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص لاٹھی مارے سمندر میں اور راستہ بن جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنانے کے لیے مشینری ڈالی جائے، وہ پانی اس میں سے نکالتے ہیں اور پلوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ سب فزیکل فینومینا ہے، لیکن کوئی یہ سوٹا مار کے اس طریقے سے راستہ نہیں بنا سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ یہ پچھلے دنوں جو یہ خطیب والا معاملہ ہوا ہے، میں نے یہ سارا بتایا، ایلوژن کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں، یہ ساری ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے معجزہ۔ ہاں، جو چیزیں فزیکل فینومینا کے اندر آتی ہیں وہ کسی غیر نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ فزیکل فینومینا ہے،
کہ بادل آتے ہیں بارش برستی ہے. ایک شخص نے دعا کی, دور دور تک کوئی بادل نہیں تھے, اچانک بادل آئے, بارش ہو گئی, کرامت ہو گئی اللہ کی اس پہ, لیکن ہوئی فزیکل فینامنا کے تحت ہے, بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی. ہاں اس کی دعا پہ اللہ نے بادل بھیجے, یہ الگ بات ہے, لیکن آئے بادل, پانی اسی میں سے نکلا. ٹھیک ہے, آج اگر زمزم نکل رہا ہے نا مکے سے, تو کوئی ہوا میں سے نہیں نکل رہا, وہ کنواں ہے, زمین میں وہ پانی آتا ہے. مکہ ایک وادی ہے جس میں سارا پانی نیچے جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم نکالتے ہیں, اور وہ پانی بھی انڈر آبزرویشن رہتا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی گئی ہے, وہ پتہ نہیں جاپان کے کوئی ڈاکٹر ہیں جی, انہوں نے کہا جی ایک قطرہ زمزم ڈال دیں, سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. اور اس ڈاکٹر نے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں تحقیق کی تھی, ہے کہانیاں بنا کے. ابھی سعودی حکومت نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہوئی یوٹیوب پہ, وہ کہیں پہ وہ سیوریج لائن اور زمزم کی لائنیں لیک کی, وہ پانی مکس ہوا تو اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر آ گیا زمزم کا, کئی لوگ بیمار ہوئے ہیں زمزم پی کے, اس میں وہ گٹر کا پانی شامل ہوا. پھر سعودی حکومت نے وہ ریپیئر کروائی. ابھی بھی ریگولرلی وہ سیمپل لیتے ہیں, زمزم کے سیمپل مختلف جگہوں سے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی جراثیم تو شامل نہیں ہوگے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جراثیم والے پانی میں زمزم ڈال دیں, اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. کہانی یار اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. جی بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور چھڑ دو, زہر پی لیا, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ جی انگلا ترو, سارے مولوی جان چھوڑو ساڈی, زہر زور چھڑو. اتنے جاہل ہمارے لوگ, وہ ایک مناظرہ بنایا ہوا جی, مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے دیکھے, سب کے سامنے پی لے, چھڑ دو, خدا ادا نہ آ جائے, زہر چھڑ دو. یہ گھر میں جو سویپ ہے نا, یہ زہر کوئی مجھے پی کے, یہ سویپ تیزاب کوئی پی کے بتایا زندہ بچ جائے. وہ کہتے جی خود دیکھا, کہ تو دیکھا یار, سانو کے پتا زہر ہے کہ نہیں. ساکٹ تو ساروں نے دیکھی ہوئی ہے, لیاؤ کیڑا کیڑا بزرگ جے. ہاں سائنس آپ کو بتائے گی, اس قالین پہ کھڑے ہو کے آپ ساکٹ میں انگلی دیں, آپ کو کرنٹ نہیں لگے گی, کیونکہ انسولیشن ہے. جب تک آپ نیکڈ زمین پہ نہیں ہیں, کوے بیٹھے ہوتے ہیں 11,000 وولٹ پہ نہیں ان کو لگتی, لیکن جیسے ہی اگر کوئی پر پھڑپڑائے, کوئی چیل یا کوا, اور دوسری تار سے بھی ٹچ کر جائے, ادھر ہی روسٹ ہو جائے گا, پوٹینشیل ڈفرنس آ جائے گا. یہ سب سائنٹیفک فینامنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس دین یہ شریعت. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی اس میں بتایا کہ شریعت ابراہیمی کی ٹوٹی پوٹی فارم وہاں چل رہی تھی. دوسرا, شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ ریلیجن میں شادی ہے, لیکن کئی نان مسلم جوڑے جب مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر تھے تو اب دوبارہ تجدید نکاح کرو. وہ سوشل کانٹریکٹ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسلمان جوڑا تھا, مرد یا عورت میں سے کوئی کافر ہو گیا جان بوجھ کے اور اس نے اسلام چھوڑ دیا, تو نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو پہلے سے چل رہا تھا, تو یہاں پہ بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تاریخی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پڑھایا, تو وہ جس فارم میں بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی وہاں پہ چل رہا تھا. کہ جی آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا, جتنا میرے پاس پرچیاں آئی تھی اللہ کے فضل سے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور حاضرین کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں یا وہ خود بیمار ہیں، شفاء کلی عطا فرما۔ تمام کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔